نئے مالی سال 2025-26 کا وفاقی بجٹ قومی اسمبلی میں پیش۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے 17,600 ارب روپے سے زائد حجم کا بجٹ پیش کیا۔ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10% اور پینشن میں 7.5% کا اضافہ۔ بجٹ میں 600 سے 700 ارب کے نئے ٹیکس لگانے کی تجویز۔ ٹیکس ہدف میں 2,000 ارب روپے اضافے کی تجویز۔ LED بلب، سٹیل، ٹیکسٹائل، مقامی گاڑیوں، ریڈیو، ان ٹی وی براڈ کاسٹ، فارماسیوٹیکل سمیت کئی مشینری آئٹم پر ڈیوٹی میں کمی کر دی گئی۔ نئے بجٹ میں تنخواہ دار طبقے کے لیے تمام ٹیکس سلیبز میں کمی۔ 6 سے 12 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 2.5% ہوگی۔ 12 لاکھ آمدن پر ٹیکس کی رقم 30,000 روپے سے کم کر کے 6,000 کرنے کی تجویز۔ 22 لاکھ تک تنخواہ پر ٹیکس کی شرح 15% سے کم کر کے 11% مقرر۔ 22 سے 32 لاکھ تنخواہ پر ٹیکس شرح کم کر کے 23% کر دی گئی۔ پراپرٹی خریداری پر ود ہولڈنگ ٹیکس کی شرح 3 سے کم کر کے 1.5% کرنے کی تجویز۔ کمرشل جائیداد، پلاٹ، مکانوں کی منتقلی پر FED ختم کر دی گئی۔ کم لاگت مکان کی تعمیر کے لیے رہن شرائط آسان کی جائیں گی۔ اسلام آباد میں جائیداد کی خریداری پر سٹامپ پیپر ڈیوٹی 4 سے کم کر کے 1% کر دی گئی۔ اور قومی اسمبلی بجٹ اجلاس کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ PTI ارکان نشستوں پر کھڑے ہو گئے، ڈیسک بجا کر احتجاج اور نعرے بازی۔ اراکین کی ایوان میں ہنگامہ آرائی، بجٹ دستاویزات کی کاپیاں پھاڑ کر ہوا میں اچھال دی۔ PTI اراکین کا ڈیسک بجانے کے لیے بجٹ بک کا استعمال۔ احتجاج کے دوران وزیر خزانہ کی بجٹ تقریر جاری رہی۔ اپوزیشن کا کہنا تھا IMF کے بجٹ کو تسلیم نہیں کرتے، حکومت کے پاس بجٹ پیش کرنے کا اختیار نہیں۔ ٹیکس کب تک بڑھائیں گے؟ ٹیکس نیٹ بڑھائیں گے؟ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کی معاشی کارکردگی مایوس کن رہی۔ حکومت نے سب سے بڑی کابینہ بنائی، سارے پیسے ضائع کر دیے، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا۔ PTI کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس، اراکین نے بجٹ تقریر کے دوران احتجاج کی تجویز دے دی۔ اور پاکستان کے پارلیمانی وفد کی لندن میں ہاؤس آف کامنز کے اسپیکر سے ملاقات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے بھارت کے بے بنیاد الزامات پر پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا بھارتی حملوں میں معصوم شہری اور بچے نشانہ بنے، جنوبی ایشیا میں امن مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کے بغیر ممکن نہیں۔ سرکاری ملازمین کا سیکریٹریٹ سے پارلیمنٹ کی جانب مارچ، ریڈ زون اور اطراف میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات۔ پولیس کی بھاری نفری پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر تعینات۔ پنجاب کا بجٹ 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ وزیر خزانہ پنجاب میاں مصطفیٰ شجاع الرحمان بجٹ پیش کریں گے۔ نئے مالی سال میں 66 شہروں کو پنجاب سٹیز ڈیولپمنٹ پروگرام کا حصہ بنانے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ بھی 13 جون کو پیش کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ مزمل اسلم کہتے ہیں بجٹ کا حجم تقریباً 2,000 ارب روپے سے زائد ہوگا۔ ترقیاتی اخراجات میں 40% اضافہ کر رہے ہیں۔ ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے اور ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے حکومت کو سفارشات دی ہے۔ وفاقی حکومت سے کہا ہے وہ ضم اجلاس سے 100 ارب روپے کی کمٹمنٹ پوری کرے۔ گورنر KP فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں لوٹ مار کا بازار گرم ہے، کوہستان میں 50 ارب روپے نکالے گئے۔ کسان اتحاد نے وفاق اور پنجاب میں ترقی کے جھوٹے داموں کو بے نقاب کر دیا۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں ایک سال میں صرف گندم کے کاشتکاروں کو 2200 ارب کا نقصان ہوا۔ زرعی پیداوار میں نمایاں کمی ہوئی۔ گزشتہ سال کی نسبت گندم کی پیداوار میں 8.91%، کپاس کی پیداوار میں 34%، مکئی کی پیداوار میں 15.4% کمی ہوئی۔ حکومت معاشی ریڑھ کی ہڈی کو دبا کر ترقی کے جھوٹے دعوے کر رہی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ سال پنجاب کے کسانوں کے زخموں پر مرہم رکھا تھا۔ اگر وہ پنجاب کے کسانوں سے گندم نہ خریدتے تو شاید آج پیداوار اس سے بھی کم ہوتی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس تاریخی بلندی پر پہلی بار 1,22,000 کی سطح عبور کر لی۔ 813 پوائنٹس کے اضافے سے انڈیکس کی 1,22,454 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔
ملک کے بیشتر شہر شدید گرمی کی لپیٹ میں. سبی میں پارا 49, ٹی جی خان میں 48 ڈگری تک پہنچ گیا. لاڑکانہ میں 47, دادو ملتان 46, گجرانوالہ فیصل آباد اور لاہور میں پارا 45, بنوں میں 44 ڈگری ہو گیا. اسلام آباد اور پشاور میں 43 ڈگری, کراچی میں درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. £190 ملین کیس میں سزا معطلی, ضمانت پر رہائی کی درخواستوں پر سماعت کل ہوگی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس محمد آصف سماعت کریں گے. نیب کی استدعا پر عدالت نے کل تک اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کی مہلت دی تھی. احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 اور 7 سال کی سزائیں سنائی تھیں. جامع کراچی میں پھٹنے والی 2 پائپ لائنوں کی مرمت شروع کر دی گئی. پانی کی لائن پھٹنے سے جامع کراچی میں سیلاب کا منظر. قبرستان جانے والے راستے پر بھی پانی جمع ہو گیا. واٹر کارپوریشن کا کہنا ہے کہ متاثرہ لائن سے اسکیم 33 کو پانی فراہم کیا جاتا ہے. غیر قانونی تارکین وطن امریکہ میں سراپا احتجاج. لاس اینجلس کے بعد نیو یارک اور سان فرانسسکو میں بھی مظاہرے. 200 سے زائد مظاہرین زیر حراست. امریکی صدر نے مزید 2000 نیشنل گارڈ لاس اینجلس بھیجنے کی منظوری دے دی. پینٹاگون نے 700 میرینز بھیجنے کا اعلان کر دیا. صدر ٹرمپ نے کہا گورنر کیلیفورنیا نااہل ہیں, انہیں گرفتار کر لینا چاہیے. لاس اینجلس میں کرایہ پر بلوائیوں کو بلایا گیا. ریاست کیلیفورنیا نے ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا. گورنر کیلیفورنیا کا کہنا ہے کہ ٹرمپ پر مقدمہ چلائیں گے. موقف اپنایا. صدر ٹرمپ کے اقدام سے بدامنی میں اضافہ ہوا. نیشنل گارڈز کی تعیناتی ریاست کی خود مختاری اور وفاقی قانون کی خلاف ورزی ہے. 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش. بانی پی ٹی آئی نے پھر پولی گرافک اور فوٹوگراماٹک ٹیسٹ کرانے سے انکار کیا. ڈی ایس پی لیگل رپورٹ لے کر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہو گئے. ٹیسٹ کرانے کے لیے مزید مہلت کی استدعا کی. عدالت نے دلائل کے بعد پولیس کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا.